شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا. مجھے یہ کلام بہت پسند ہے. دیکھیے، میں آپ کی پسند پہ پڑھتا آیا ہوں. اب آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میرے پسند کی بھی سنیں. اور میں آپ سے عرض کروں ایک بات بالکل سچی، اگر آپ اس کلام کو توجہ سے سنیں تو آپ اپنے دل کے اندر ایک ٹھنڈک پائیں گے انشاءاللہ. میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر توجہ ہوگی تو سنیے. بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو. بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو. بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو. بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے. تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو. یہاں تم ہو، وہاں تم ہو. تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو. یہاں تم ہو، وہاں تم ہو. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے. کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو، چنا تم ہو. کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو، چنا تم ہو. اور یہ تین شعر سنیے اور جھومیے، ان کے قلم کو یاد کریں. حضور مفتی اعظم ہند کا قلم ہے یہ، کسی غیر کا نہیں. کہتے ہیں کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ بالا. کہاں ہم زمین پہ گرے پڑے، کہاں ہم زمین پہ گرے پڑے ہو، کہاں تم اے شہ بالا.
کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ بالا، اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو، اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو۔ مثل آسمان، مثل آسمان، حضور کا تو مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں مثل آسمان تم ہو، پھر کہ حضور کا مثل تو کوئی ہے ہی نہیں، تو کہتے ہیں یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ، یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو، منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو، یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو۔ بات ختم نہیں ہوئی، دو شعر میں بات ختم نہیں ہوئی، اب پہلے شعر کی بھی وضاحت کر رہے ہیں۔ پہلے شعر کی وضاحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو، یہ وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو، ہم گناہگار، ہم سیاہکار، ہم بدکار، ہم بیکار، ہم کیسے بھی ہیں لیکن حضور کے ہیں، اور ہم کیسے بھی ہیں لیکن ہمیں حضور سے امید ہے، شفاعت کی امید ہے، اور امید کیا ہے بروز محشر؟ ہمیں امید ہے، حضور کیسے بلائیں گے؟ ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جنا تم ہو، ستمکاروں سیاکاروں خطا کاروں جفاکاروں ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو، تمہارے ہو
دکھ کسے کہوں پیارے، شفیع آسیاں تم ہو، وکیل مجرماں تم ہو، شفیع آسیاں تم ہو، وکیل مجرماں تم ہو۔ یہ نعت جب میرے حضور مفتی اعظم نے لکھی نا، میرے دادا مرشد نے جب لکھی تو وہ جوان تھے، ہائے بڑھاپے میں تو ہر کوئی ملے گا مسجد میں تقریباً، اذان ہوئی نہیں اس سے پہلے پہنچ گئے، پنکھے چالو کیے، بجلی جلائی، صفائی دی، یہ کیا، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، پھر اذان ہوئی۔ بڑھاپے میں تو سب مل جائیں گے، لیکن یاد رکھو یہ جوانی امنگوں سے بھری، جذبات جوان، خون گرم، خواہشات بے شمار، یہ بھی کروں وہ بھی کروں، ایسے میں کوئی کہے نہ میرا رب ناراض ہو جائے گا، میرے محبوب ناراض ہو جائیں گے، کیا منہ دکھاؤں گا، اور یہ سوچ کر اپنی جوانی کو قابو کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے تو وہی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ ریاضت کے ہم آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں، وہ تو مادر ذات ولی تھے، ماں کے پیٹ سے ولی تھے، یہ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ ایک بات اور سن لو، یہ حضور مفتی اعظم ہند جو تھے نا، وہ ابو الحسین احمد نوری سے بیعت تھے، ابو الحسین احمد نوری نسبت کیا تھی؟ نوری کیا تھی؟ نوری، اور تخلص بھی کیا تھا؟ نوری، اور فنا فی الشیخ کیسے تھے؟ سنو، کہتے ہیں فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤ، فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں، کہ مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو، مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو، فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو، بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گلستان تم ہو، بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیب
جنا